یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان نامراد ہوگا، سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ ہمارے علماء ذکر میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نہیں سناتے آپ لوگ، ابلیس والا شعر سنا کر اپنے امام ابو حنیفہ اور سب کو ابلیس کی کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہو اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ شعر سنا کر جب آپ خود سے دوسروں کے ایمان اور محبت رسول کا فیصلہ کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، ایک تو غریب تو بدتمیز، ایک تو آپ کے پاس یہ دلیل ہی موجود نہیں ہے کہ یہ جلوس نکالنی ہے، یہ جھنڈیاں لگانی ہے، اور دھونس ہم پر لگاتے ہو۔ اور پتہ ہے یہ جو ابلیس والا شعر ہے یہ کہاں تک جاتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل البیت، خلفائے راشدین، آپ کے امام ابو حنیفہ تک جاتا ہے، یعنی کہ آپ 800 سال پہلے یہ تمام کام نہیں تھے، یہ جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، ایک پراپر ایونٹس کرنا، یہ 800 سال پہلے نہیں تھا۔ تو آپ کے نزدیک کیا 800 سال پہلے والے تمام مسلمان ابلیس تھے؟ کیا آپ کے امام ابو حنیفہ ابلیس تھے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ اور دوسری بات، یہ جو مولانا پیر الیاس قادری حافظہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنائی ہے، اس میں آپ ہمیں بتائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میلاد کے وقت جلوس نکالنے ہیں، جھنڈیاں لگانے ہیں، ایک پراپر ایونٹس کرنا ہے، اور جو یہ کام نہ کرے آپ نے اسے کہنا ہے کہ ابلیس ہے وہ؟ اس حدیث سے ہمیں بتائیے کہاں نکلتا ہے؟ سر اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور دوسری بات، بپا جانی نے عید میلاد کے ثبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بھی جھوٹ باندھ دیا، یعنی کہ عید میلاد پر کوئی جب دلیل نہیں مل رہی تو صحابہ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی عید میلاد مناتے تھے، جلوس نکالتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یار؟ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے تھے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو وہ حلقے میں بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ کیا اس لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس لیے ہی بیٹھے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم پر شک کرو، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔
ہمیں آپ پہلے یہ بتائیں اس حدیث سے کہاں ملتا ہے کہ آپ لوگوں نے جلوس نکالنے آئے، آپ لوگوں نے جھنڈے لگانے آئے، آپ لوگوں نے ایک پراپر یہ ایونٹس بنا لینا ہے؟ اس حدیث سے کہاں نکلتا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ ایک آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے اور دوسری آپ صحابہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اس حدیث کو میلاد کے طور پر پیش کرتے ہو۔ بلکہ آپ خوشیاں منائیں، آپ ایک پراپر گراؤنڈ میں جلسہ کریں، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت ڈسکس کریں، یہ تمام امت کا اجماع ہے۔ اس حدیث سے یہ تو مفہوم نکلتا ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، نبی علیہ السلام کے معجزات ڈسکس کریں، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کریں، آپ نعرے لگائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا یا رسول اللہ، تو آپ اس طرح کے نعرے لگائیں۔ لیکن اسی حدیث کو لے کر آپ جلوس نکالیں، جھنڈیاں لگائیں، پراپر ایونٹس کریں، اور جو نہ کرے، جو رسول اللہ کے مطابق چلے، سنت کے مطابق چلے، صحابہ کے طریقے کے مطابق چلے، تابعین کے مطابق چلے، اجماع امت کے مطابق چلے، آپ اس پر یہ شعر فٹ کرے ابلیس والا، تو پھر یہ تو نا انصافی ہے نا۔ بدعت بھی آپ اختیار کرو، نیا طریقہ بھی آپ شروع کرو، اور پھر دھوس دوسروں پر لگاؤ، شعر دوسروں پر گھڑو، ابلیس دوسروں کو کہو، پھر اس طرح تو نہیں چلتا ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی عقل کا استعمال کرو، اندھے اور بہرے بن کر کسی کے پیچھے مت چلو۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا، کیونکہ جانور کی عقل نہیں ہوتی، اس کو رسی سے پکڑ کر جہاں لے کر جانا چاہو لے کر جا سکتے ہو۔ لیکن اگر تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، جب تمہیں کوئی ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں لے کر گرانا چاہے گا، تمہیں پتا ہے میں کنویں میں گر رہا ہوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ مولوی شیطان کے روپ میں اگر تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ حدیث میلاد کے جلوس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث غیب میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث غیب کے بارے میں نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ مولوی ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے جو نبی علیہ السلام نے راستہ بتایا ہے اس سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس لیے عقل دی ہے کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق کر سکو۔ جانور نہیں بنایا، اگر تم خود ہی جانور بننا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے چلو، لیکن اگر تم انسان بننا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری رسپیکٹ اور عزت ہے، تو پھر اس کا استعمال کر کے تم ان کے پیچھے چل پڑو اندھے اور بہرے بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جو اندھا اور بہرا بن کر ان کے پیچھے چلتا ہے نا، وہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے۔ وہ جانور نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس لیے جانور مت بنو، انسان بنو، اور جو حق والا راستہ ہے، جو حق بات ہے، اس کے پیچھے چلو۔